اسلام آباد میں جو متوقع تبدیلی کی ایک لہر چلی ہے اس نے دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوائیں پہنچنے والی ہیں اور اگلے چند ہی ہفتوں میں آپ کو بڑی پیش رفت آزاد کشمیر میں بھی نظر آئے گی۔ کشمیر کی سیاست کے حوالے سے آپ کو اہم ترین معلومات دیں گے آج کی ویڈیو میں ہوں سرفراز راجہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے 3 کام کر لینے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں، اور ہمارا فیس بک پیج بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، یہ روایت رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی حکومت ہوتی ہے، اور پاکستان میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی فوری طور پر اس کا ریئیکشن آتا ہے اور وہاں بھی حکومت کی تبدیلی عمل میں آ جاتی ہے۔ اس روایت کو ختم کیا تھا نواز شریف نے جب 2013 میں ان کی پاکستان میں حکومت آئی اسلام آباد میں، تو انہوں نے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر میں، اس کو بیک کیا اور کہا تھا کہ وہ اس حکومت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ جس کے بعد کیا ہوا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال پورے کیے، بلکہ اس کے بعد آنے والی نون لیگ کی حکومت نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے، پاکستان میں تبدیلی دستک دے رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف، جس پر کارروائی اگلے 1 ہفتے میں متوقع ہے، اور 1 ہفتہ پاکستان میں تبدیلی کے حوالے سے ڈیسائسو ہے۔ اس میں تبدیلی کا عمل اگر آنا ہے تو آ جائے گا، جس کے بہت قوی امکانات ہیں، اور اسی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں بھی سیاسی ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان نیازی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، نامینیٹ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے، جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور پاکستان میں وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے بہت سے امیدوار اس دوڑ میں شامل تھے، وزارت عظمیٰ کے دوڑ میں شامل تھے۔ اس وقت کے تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے سربراہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری، جو کہ اب صدر آزاد کشمیر ہیں، وہ خواہشمند تھے وزیر اعظم بننے کی۔ اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس، جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وہ بھی دوڑ میں شامل تھے، اور ان دونوں جو سیاستدان ہیں ان کی خواہشات کو رونتے ہوئے عبدالقیوم خان نیازی کو عمران خان نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ آزاد کشمیر کی جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں نے اس فیصلے کو دلی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اگرچہ باہر سے تو ان کو یہ فیصلہ ماننا پڑ گیا، لیکن دل سے وہ اس پر خوش نہیں تھے۔ اب جیسے ہی پاکستان میں تبدیلی کی ہوائیں چلی ہیں اور متوقع تبدیلی سب کو دکھائی دے رہی ہے کہ شاید پاکستان میں جلد تبدیلی آ رہی ہے اور حکومت بدلنے جا رہی ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی یہی عمل شروع ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ کمپوزیشن بتائیں تو 53 رکنی آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی، اس میں 31 نشستیں حکومت کے پاس ہیں، تحریک انصاف کے پاس ہیں، جبکہ 22 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، جس میں 12 ارکان پیپلز پارٹی کے ہیں، 7 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور 1 مسلم کانفرنس اور 1 جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا۔ تو یوں 22 ارکان ہیں جو کہ تحریک انصاف سے ہٹ کے اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور صرف 10 ارکان جو ہیں وہ ڈیفرنس ڈال رہے ہیں دونوں جانب، حکومت اور اپوزیشن میں۔ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک فارورڈ بلاک تحریک انصاف کے اندر بن چکا ہے، جس کے ارکان کی اس وقت تعداد جو ہے وہ 1 درجن کے قریب ہے، یعنی کہ 12 سے زائد ارکان ایسے ہیں جو اس وقت آن بورڈ ہے اپوزیشن کے ساتھ، بالخصوص مسلم لیگ نون کے ساتھ، جس کی سابقہ حکومت رہی تھی، اور بہت سے لوگ تھے جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے ہی تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے۔ تو اب معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ واپس رابطے میں ہیں، اور ایک اہم سیاسی شخصیت جو ہے اسلام آباد میں ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کو سپورٹ کریں گے عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد بھی تیار کر لی گئی ہے، اور اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریزولوشن بھی تیار کر لی گئی ہے، جس پر ارکان کے دستخط بھی ہو رہے ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں تبدیلی کا عمل تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے تو اس میں جو وزیر اعظم ہیں ان کو اپنی اکثریت ثابت کرنا پڑتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے جو کہ تحریک عدم اعتماد لاتی ہے اس کو اپنے وزارت عظمیٰ کے متبادل امیدوار کا نام بھی دینا پڑتا ہے، اور اگر وزیر اعظم شکست کھاتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر جس کا اپوزیشن نے نام دیا گیا ہے وہی امیدوار وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھیں گے۔ اب تحریک انصاف کے اندر آپ کو بتایا کہ بہت سے خواہشمند امیدوار تھے جو کہ اب دوبارہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ حکومت میں آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کمپوزیشن آپ کو بتائی، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت میں ہے، 12 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں، اس لیے امکانات اسی بات کے ہیں کہ نیا جو وزیر اعظم ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا، اور مسلم لیگ نون کو دوسرا اہم عہدہ اسپیکر کا مل سکتا ہے، صدر کا مل سکتا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے جو باغی ارکان ہوں گے ان کو بھی اچھی وزارتوں میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں نون لیگ کے جو اہم رہنما ہے شاہ غلام قادر، ان کا ہمیں معلوم ہوا کہ رابطہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ،
और उन्होंने उनको इस तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है कि जो आज़ाद कश्मीर में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अरकान सामने आ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली लाई जाए, जो साबिक मुस्लिम लीग नून के लोग थे और अब वापस तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ के चाहते हैं कि नून लीग में शामिल हों और तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, वो सारे इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से वर्किंग हो रही है और इस हवाले से हमें ये मालूम हुआ है कि रमज़ान का महीना इंतहाई अहम है और रमज़ान के बाद अगर पाकिस्तान में तब्दीली आती है तो रमज़ान के बाद फौरी बाद आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ जाएगी और वहाँ पर भी सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। यानी कि नियाज़ी सरकार इस्लामाबाद से जाएगी तो नियाज़ी सरकार मुजफ्फराबाद से भी जाएगी। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त हतमी मराहिल में है, इस पर पेशरफ्त हो रही है और जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनको फाइनल किया जा रहा है। लेकिन आपको हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में रमज़ान के बाद तब्दीली मुतवक्किल है। अगर पाकिस्तान में तब्दीली आ जाती है, इमरान खान नियाज़ी चले जाते हैं, तो रमज़ान के फौरी बाद आज़ाद कश्मीर में भी सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की हुकूमत अपना 1 साल मुकम्मल करने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से भी दोस्तों अपडेट्स आ रही हैं और पाकिस्तान में दीगर सूबों में तब्दीली के हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं, वो भी आने वाले दिनों में आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।